بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یعنی رجب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے اور اس فکر میں لگ جاتے تھے کہ یا اللہ مجھے اب رجب اور شعبان کا فائدہ اٹھانے کی موقع مل جائے اور میں رمضان کے پورا فائدہ اٹھا لوں۔ اسی لیے آپ رجب سے ہی کچھ روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے تھے، شعبان میں بھی آپ کے روزے بڑھ جاتے تھے، اور رمضان تو فرض ہے، کتب علیکم الصیام، تو چنانچہ رمضان میں تو سبھی لوگ روزے رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھتے تھے، اور یہ رمضان کا مہینہ عوامی مہینہ ہے، یعنی اس میں عوام اس کے لیے لوٹ سیل لگائی جاتی ہے، جیسے جتنا فائدہ کوئی اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اس میں تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں کہ ایفرٹس کو چیک کرتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی ایک جیسے حالت میں نہیں ہے، کوئی بیمار بھی ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا۔ جیسے میراتھن ریس کے اندر سارے لوگ اس کو پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے بوڑھے لوگ بھی میراتھن میں جا کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو ون نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی پارٹیسپیشن کرتے ہیں، اور اس پارٹیسپیشن کو پھر میڈیا والے بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں یہ لوگ اتنے ضعیف لوگ بھی اس میں آئے۔ اللہ رب العزت بھی لگتا ہے کہ انسانوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کیا محنت کر رہے ہیں اس رمضان میں، کوئی کسی طرح محنت کرتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سارا ٹائم مصلے پہ ہی گزار دیتا ہے، کوئی وہ ہسپتالوں میں آج کل اس رمضان میں خاص طور پہ جب کرونا وائرس عام ہو چکا ہے، وہ روزے دار روزہ رکھ کر سارا دن مریضوں کی خدمت میں لگا ہوتا ہے، کوئی مال پیسہ تقسیم کرتا ہے، کوئی گھر کی خواتین وہ کھانا پکانے میں اور غریب لوگوں کو کھلانے میں ان میں لگے ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا تنافس ہے، اپنی اپنی محنت ہے، اپنی اپنی کوشش ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رمضان آتا تھا تو آپ عبادت خوب کرتے تھے، آپ کا اہم معمول بھی یہ تھا کہ پاؤں سوج جاتے تھے عبادت کرتے ہوئے، لیکن رمضان میں آپ کی عبادت بڑھتی چلی جاتی تھی، آخری عشرے میں تو آپ انتہا کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہماری امت کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا بھی یہی دستور رہا کہ حتیٰ کہ رمضان جیسے شروع ہوتا، یعنی 29 شعبان سے مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے، اور ان کے متعلقین بھی آ جاتے تھے، حتیٰ کہ ساری مسجد بھر جاتی تھی۔ تو اس طرح سے وہ پورا رمضان تنافس کرتے تھے، اس کے اندر عبادت کرتے، ذکر اذکار کرتے، قرآن مجید کی تلاوت خوب کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح خوب عبادت کرتے، اور پھر رمضان میں خرچ بھی خوب کرتے، کیونکہ اس میں خرچ کرنے کا بہت فائدہ، اسی لیے بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کو رمضان میں ہی فکس کر لیتے ہیں تاکہ ہم اسی مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کر دیں۔ صدقہ خیرات، مساجد کی دیکھ بھال، یہ سب کام رمضان کے ساتھ بڑے خاص ہوتے ہیں، اور ہر سال مسلمان ان کا خوب اہتمام کرتا ہے۔ فطرانہ بھی دیا جاتا ہے، اور فطرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ غریبوں تک بھی کچھ مال پہنچ جائے، اور عید سے پہلے یہ فطرانہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عید منا سکیں، غریب آدمی بھی کوئی کپڑا خرید لے، کوئی چیز لے لے، اپنے بچوں کے لیے انتظامات کر لے، کھانے وانے کی چیزیں لے لے۔ تو بہرحال یہ مہینہ خوب خیرات دینے کا ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں خوب استغفار بھی کی جاتی ہے، معافی بھی مانگی جاتی ہے، یہ رحمت بھرا پہلا عشرہ ہوتا ہے، اور دوسرے عشرے میں استغفار ہے، اور بالآخر ہمارا مقصد ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے آخری عشرہ ہمیں جہنم سے رہائی کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ رمضان اس طرح سے چلتے چلتے بالآخر عید اور سعید پہ ختم ہوتا ہے، خوشی کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ رمضان کو صحیح گزار لیا، الحمدللہ۔ تو بھئی رمضان آیا ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس میں احتیاط رکھیں، اپنے ہر آرگن سے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں۔ جس طرح ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، اسی طرح گناہوں سے بھی ہم نے اپنے آپ کو روک کر نیکیوں میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے رمضان مبارک کریم
وہ بابرکت بنائے اور فائدے والا بنائے. آمین.